میں ایک سال حج کو گیا۔ میں اتفاق سے مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، بدن بہت لاغر، لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ وہ بوڑھا پکار رہا تھا کہ کوئی اس لڑکی کا خریدار ہے، کوئی ہے جو اس کو پسند کرے، کوئی ہے جو 20 اشرفی سے اس کی قیمت زیادہ دے، اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ میں نے اس شیخ کے قریب جا کر پوچھا کہ اس باندی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا ہے، اس میں عیب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، ہر وقت غم زدہ رہتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر جگہ بالکل تنہائی پسند کرتی ہے۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اس کو خرید لیا اور اپنی قیام گاہ پر لے گیا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سر جھکائے بیٹھی تھی، پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا عراق ہے۔ کہنے لگی کون سا عراق، بصرہ یا کوفہ؟ میں نے کہا دونوں۔ نہیں، کہنے لگی تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی واہ واہ، وہ تو عابدوں کا شہر ہے، زہدوں کا شہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا ہے کہ یہ باندی ایک کوٹھڑی سے دوسری کوٹھڑی میں رہنے والی، جانے والی، اس کو عابدوں اور زہدوں کی کیا خبر؟ میں نے اس سے دل لگی کے طور پر پوچھا کہ تو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے؟ کہنے لگی مالک بن دینار کو، بشر آفی کو، صالح مری کو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگی اے جوان، میں ان کو کیسے نہ جانوں، خدا کی قسم یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو معشوق کا راستہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا اے لڑکی، میں محمد بن حسین ہی ہوں۔ کہنے لگی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے میری کہیں ملاقات ہو جائے۔ تمہاری وہ دلکش آواز کیا ہوئی جس سے تم مریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں ان سے بھر جایا کرتی تھیں۔ کہنے لگی خدا کی قسم مجھے قرآن پاک کچھ سنا دو۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے ان کو افاقہ ہوا تو کہنے لگی جس کا نام یہ اثر ہے، اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں تو کیا حال ہوگا؟ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان سب کا جینا مرنا ایک سا ہو جائے؟ جو ایسا گمان کرتے ہیں بہت بری تجویز کر رہے ہیں۔ یہ آیات سن کر وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے بھی کسی کی نہ پرستش کی نہ کسی صنم کو بوسہ دیا۔ میں جو اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کا انتقال کا بے حد صدمہ ہوا
میں اٹھ کر بازار گیا کفن کا بندوبست کر لوں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفتی کفتائی خوشبو لگی ہوئی معطر لیش رکھی ہوئی تھی۔ وہ سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا۔ کفن میں عطر اور نور لکھی ہوئی تھی۔ میں اور میرے ساتھی اس کے جنازے کو اٹھا کر لے گئے، جنازہ کی نماز پڑھ کر دفنایا اور اس کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے حجرہ میں چلایا۔ میری آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کے باغیچے میں ہے۔ اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے اور پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے ہیں۔ مشک عنبر کی خوشبو اس کے مہک رہی ہے، اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے۔ میں نے کہا، اے لڑکی ذرا ٹھہر تو، یہ تو بتا دے کہ یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت ہے تجھے ملا ہے؟ کہنے لگی، فقراء اور مساکین کی محبت سے، استغفار کی کثرت سے اور مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیزوں کے ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں راتوں کو جاگتی ہوں اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے، اور کسی دن اپنی کوتاہیوں پر توجہ کر لیا کرے اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے، اور شب کو اکیلا کھڑا ہو اللہ کے عذاب کے خوف سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو حق مانتا رہے۔ اللہ اس کی حفاظت ضرور کرتا ہے۔